نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مودت جو ہے محبت نہیں ہے، عربی میں محبت کو حب کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں میں تم سے اس تبلیغ کا صلہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے میری اہل بیت سے مودت، میرے قرابت داروں سے۔ یہ قربہ بروزن ضربہ ہے، یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکرم اولادی، جس نے میری اولاد کی عزت کی، اکرمی اس نے میری عزت کی، اکرم اللہ تعالیٰ اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ اب یہاں پر لفظ آل کا بھی نہیں استعمال ہوا، یہاں پر اولاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احان اولادی، جس نے میری اولاد کی احانت کی، احان اللہ تعالیٰ اس نے اللہ تعالیٰ کی احانت کی، فقط کافر اس نے بس کفر کیا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔ جب انسان کافر ہو جائے تو خود بخود اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اگرچہ وہ پہلے مسلمان تھا پھر وہ کافر ہو گیا تو اس کی بیوی کو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ یہ ہے آج کے ہماری دو احادیث تھی جس پر ہم نے گفتگو کی۔ یہ سادات کے بارے میں، جتنی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے ان کی عزت کریں، ان کی عزت کریں گے، حقیقت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں گے۔ اور اگر آپ ان کی احانت کریں گے، آپ ان کی توہین کریں گے، ان کے ساتھ مس بیہیو کریں گے تو حقیقت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ احانت والا معاملہ کیا ہے۔ حدیث اس کے واضح الفاظ ہیں، حدیث کے احان اللہ تعالیٰ، اس نے اللہ تعالیٰ کی احانت کی ہے، بس اس نے کفرانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ لہٰذا آپ بچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی اولاد ہے، جتنی بھی اولاد ہے، جہاں بھی اولاد ہے، ان کی احانت سے بچیں۔ آج کا ٹاپک یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو۔